ہم کسی کی نیت پر بالکل شک نہیں کر رہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر ہوں یا صدر مملکت آصف علی زرداری ہوں یا کوئی بھی اور ہو، سب یقیناً بہت اچھے بڑے نیک لوگ ہیں، سب کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے، لیکن وہ پاکستان کو ترقی کروانے کے لیے جو ماڈل اپنا رہے ہیں وہ شاید ان کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ مثلا نواز شریف کو یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کرنا ہے، یعنی پاکستان سے غربت، مہنگائی اور دیگر مسائل کا خاتمہ کرنا ہے، تو اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ ہونا چاہیے۔ اگر اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہو جائے تو پھر چاہے پالیسیاں غلط ہی ہوں، چاہے عوام کا برا حال ہوتا رہے، نواز شریف کو لگتا ہے کہ بس ملک ترقی کر رہا ہے۔ اگر شہباز شریف یعنی کہ کوئی کٹ پتلی ٹائپ وزیر اعظم ہو تو پھر اسے مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ محمد اورنگزیب ٹائپ پرو اسٹیبلشمنٹ آدمی، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپوائنٹڈ وزیر خزانہ لے آئے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے اپوائنٹڈ وزیر خزانہ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کے پچھلے 16 مہینوں میں تو نہیں تھے، اس دور میں تو اسحاق ڈار ہی تھے، لیکن نگران دور میں تو تھے ڈاکٹر شمشاد اختر، وہ 6 مہینے گزار گئیں اور اب تقریباً 6 ماہ محمد اورنگزیب صاحب کو ہونے والے ہیں۔ لیکن ان ایک سالوں میں اسٹیبلشمنٹ کے اپوائنٹڈ وزرائے خزانہ کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکے۔ بجلی پانی گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، ملک کا قرض مسلسل بڑھ رہا ہے، ملک پر سود در سود کا بوجھ مسلسل بڑھ رہا ہے، ملک کے مسائل میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود شاید چونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یعنی نواز شریف کا بندہ اسحاق ڈار اب وزیر خزانہ نہیں ہے، بلکہ اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ محمد اورنگزیب وزیر خزانہ ہے، اس لیے اب شاید اسٹیبلشمنٹ کو لگ رہا ہے کہ ملک کے تمام معاشی دل ادھر دور ہو گئے ہیں، بہت اچھا سب چل رہا ہے، باوجود اس کے کہ ابھی بھی افراط زر کا وہی مسئلہ موجود ہے۔ ہاں، ڈالر کو آپ نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس میں تو کسی وزیر خزانہ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ڈنڈے سے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی اسمگلنگ اور دیگر مسائل جو چور ڈاکو اور ڈالر کے اسمگلر اور جو دیگر منفی معاشی سرگرمیوں میں لوگ ملوث لوگ کر رہے تھے ڈالر کے ساتھ، اس کو کنٹرول کیا تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے یعنی کہ سیکیورٹی فورسز نے ہی کنٹرول کرنا تھا، ہمیشہ سے انہوں نے کر لیا، انہوں نے اپنا کام کیا، بہت اچھا کیا، لیکن وہ تو پھر اسحاق ڈار کے دور میں بھی ہو سکتا تھا، محمد اورنگزیب کے دور میں بھی ہو گیا، جس بھی دور میں ہو گیا اس کو تو آپ کسی وزیر خزانہ کے کھاتے میں نہیں نہ ڈال سکتے، وہ تو سیکیورٹی فورسز کی کامیابی ہے، انہوں نے اچھا کام کیا، ان کا بہت شکریہ۔ لیکن سوال بہت سادہ ہے کہ اسحاق ڈار اور محمد اورنگزیب میں فرق کیا ہے، اسحاق ڈار اور ڈاکٹر شمشاد اختر میں فرق کیا ہے؟ اسحاق ڈار بھی قرض لے رہے تھے، ڈاکٹر شمشاد اور اورنگزیب بھی قرض لے رہے ہیں، وہ بھی سود در سود کے دلدل میں ملک کو دھسا رہے تھے، یہ بھی دھسا رہے ہیں، ان کے دور میں بھی پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، ان کے دور میں بھی فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، ان کے دور میں بھی قوم کو ایم او یوز کا لالی پاپ تھما کر حوصلہ دیا جا رہا تھا کہ اب آئی انویسٹمنٹ، اب آئی، تب بھی نہیں آ رہی تھی، اب بھی نہیں آ رہی۔ ان کے دور میں بھی گردشی قرضوں کا یہی مسئلہ تھا، پاور سیکٹر کے، گیس سیکٹر کے، اب بھی یہی مسئلہ ہے، ان کے دور میں بھی اسٹیل مل، ریلوے، پی آئی اے اور دیگر سفید ہاتھی ادارے پرفارم نہیں کر رہے تھے، اب بھی نہیں کر رہے، تو پھر آپ کا چونکہ بندہ ہے اب تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ملک کی معاشی حالت بہتر ہے، اور جب نواز شریف کا بندہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھا تو آپ کو لگ رہا تھا کہ ملک کی معاشی حالت بہتر نہیں ہے۔ اب جناب اویس لغاری صاحب شہباز شریف صاحب کے پاور منسٹر ہے، اب پتہ نہیں ان کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا شہباز شریف صاحب کو یا انہوں نے اپنی مرضی استعمال کرتے ہوئے ان کا نام لیا تھا بطور پاور منسٹر، یا میاں نواز شریف نے انہیں حکم دیا تھا۔ عموماً تو یہی ہو رہا ہے اب تک کہ شہباز شریف صاحب کی کوئی سے نہیں ہے، کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں یا مریم بی بی کہتی ہیں یا تو انہیں وہ کرنا پڑتا ہے، یا پھر جو راول پنڈی والے انہیں کہتے ہیں انہیں وہ کرنا پڑتا ہے، ان کی اپنی تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ لہٰذا اب بات بہت سادہ ہے، اویس لغاری صاحب چونکہ مبینہ طور پر نون لیگ کے آدمی ہیں، اگرچہ ظاہر ہے وہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ آدمی ہیں، وہ فاروق لغاری صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے ابا جی بھی یہی کرتے تھے، اپنی ہی وزیر اعظم جس نے انہیں صدر پاکستان کے عہدے پر نامزد کیا تھا، اسی وزیر اعظم کا تختہ انہوں نے الٹ دیا تھا لغاری صاحب نے فوج کے کہنے پر، اور اب اویس لغاری صاحب بھی پاور منسٹر ضرور ہیں، لیکن وہ ظاہر ایک پرو اسٹیبلشمنٹ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی سیاست ہے یہ کہ جہاں انہیں اسٹیبلشمنٹ اشارہ کرتی ہے وہ اسی جماعت میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بیچارے کے ساتھ اب کیا ہوا کہ اس کے پاور منسٹر ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر مبینہ طور پر شہباز شریف صاحب نے اب اپنے محمد علی صاحب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یعنی کاکڑ گورنمنٹ میں وزیر تھے پاور کے،
انہیں اپنا مشیر برائے پاور اپوائنٹ کر لیا ہے. یعنی اس شعر میں شاعر کیا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اویس لغاری اچھا کام نہیں کر رہا تھا, پھر لغاری صاحب کو تو شرمندہ ہو کر استعفیٰ دے دینا چاہیے, لیکن آپ کوئی ایسا اس کا چانس نہیں ہے کہ لغاری صاحب زیادہ شرمندہ ہوں گے اور استعفیٰ دیں گے. اب وہ بیچارے پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں, وہ بیچارے پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت نون لیگ میں بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی پاور منسٹری ہضم نہیں ہوئی اہل قوت کو, اور انہوں نے کیئر ٹیکر دور کا محمد علی جو ہے وہ اب واپس بھیج دیا ہے شہباز شریف کی کیبنٹ میں ایز ایڈوائزر. اچھا اب ذرا ہمیں سمجھا دیں کہ محمد علی صاحب کیا کریں گے. مطلب جو پرائیویٹائزیشن کی پالیسی چل رہی ہے وہی پالیسی چلے گی, جو 5 سال میں ادارے پرائیویٹائز کرنے ہیں فیڈرل کیبنٹ ان کی منظوری دے چکی ہے, اب وہی ادارے پرائیویٹائز ہو گئے تو بہت بات ہے. پرائیویٹائز ہو بھی جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, ہم بار بار دیواروں سے سر پھوڑ رہے ہیں کہ الیکٹرک بھی آپ نے پرائیویٹائز کی تھی نا, اور اس بات کو 20 سال سے زائد عرصہ گزر چکا نا, آپ نے کون سا تیر نکال لیا کہ الیکٹرک سے. میپکو, کیپکو, پیپکو, لیسکو کی پرفارمنس دیکھ لیں اور کہ الیکٹرک کی پرفارمنس دیکھ لیں, شاید وہ کمپنیاں جن میں سرکار کے شیئر زیادہ ہیں انہوں نے کے الیکٹرک کی نسبت زیادہ ہی بہتر کام کیا ہے, اور اگر نہیں بھی کیا تو کے الیکٹرک نے کم از کم بہت برا کام کیا ہے. اس نے اپنے تاروں کو, اپنی سپلائی کے سسٹم کو, اپنے ٹرانسفارمرز کو, اپنے کھمبوں کو, اپنے گرڈ سٹیشنز کو, کسی چیز کو اپ گریڈ نہیں کیا. پورے کا پورا کے الیکٹرک کا سسٹم اسی طرح ہولناک اور بھیانک ہے جس طرح کے پرائیویٹائزیشن سے پہلے تھا. پورے کے پورے کراچی شہر میں اسی طرح لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اسی طرح کنڈے ڈلتے ہیں جس طرح کے پرائیویٹائزیشن سے بہتر تھا. تو اب آپ ان باقی کمپنیوں کو بھی جب پرائیویٹائز کر بھی لیں گے تو اس میں کون سے سرخاب کے پر نکلیں گے. ہاں اب آپ پر ایک الزام لگنا شروع ہو جائے گا کہ اگر اویس لغاری پرائیویٹائز کرتے تو پرائیویٹائزیشن کے ٹھیکوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان میں وہ اگر ہوتا تو وہ شاید لیگی قیادت اس سے مستفید ہوتی مبینہ طور پر. اور اب محمد علی صاحب چونکہ آپ کے بندے آ گئے ہیں, وہ اس پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کا پارٹ ہوں گے, تو اب آپ پر بھی الزام لگے گا. تو آپ نے باہر جاتی گیند کو شاٹ مار کر اپنی وکٹیں خود اڑائی ہیں, اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پر الزام نہ لگایا جائے. اگر الزام لگایا جائے گا تو آپ برا منائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو برا منانا چاہیے, ظاہر ہے الزام ہے, ثبوت کے بغیر ہے, آپ نے جرم تو کیا نہیں, آپ پر تو الزام لگایا جا رہا ہے. جیسے کہ عمران خان اور نواز شریف اور آصف زرداری پر اور پاکستان کے ہر سیاستدان پر الزام لگتے ہیں, پاکستان میں ہوتا ہی ہے. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ پر بھی الزام لگنا شروع ہو گئے ہیں, اور مطلب لگتے پہلے بھی تھے لیکن وہ پبلک نہیں ہوتے تھے, اب سوشل میڈیا کی وجہ سے پبلک بھی ہونے لگ پڑے ہیں. تو اب مزید آپ پر یہاں سے بھی کیچڑ اچھلے گا. لوگ کہیں گے کہ پرائیویٹائزیشن کے پارٹ میں اب محمد علی صاحب اپنا جو ہے وہ شیئر لے رہے ہیں, اور چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اپوائنٹڈ ہیں لہٰذا پھر اسٹیبلشمنٹ کی بدنامی ہوگی. تو آپ نے خام خواہ باہر جاتی گیند کو شاٹ مار کر اپنی وکٹیں خود بخود اڑا لی ہیں. آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یا تو شہباز شریف صاحب آپ کے حکم پر نہ چلتے ہوں یا اویس لغاری صاحب نہ چلتے ہوں. جب دونوں چلتے تھے تو پھر آپ محمد علی صاحب کو لے آئے. اور اگر پاور کا جو ایڈوائزر ہے, یعنی کہ اب منسٹر ہی سمجھیں, وہ محمد علی آپ کو اپوائنٹڈ ہے, وزیر داخلہ اپنا محسن نقوی آپ کو اپوائنٹڈ ہے, اور یہ آئے کس طرح ہیں پاور کے منسٹر. چند دن پہلے کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے عوام پر ظلم, اور ہم یہ مسئلہ ٹھیک کریں گے آئی پی پیز کا. اور اس کے کچھ ہی دنوں کے اندر اندر محمد علی صاحب جو کہ کاکڑ صاحب کے منسٹر تھے وہ اب شہباز شریف کی کیبنٹ میں آ گئے. یعنی کہ اب کاکڑ صاحب کا انفلوئنس تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں نا. تو اگر فیصل واڈا یہاں پہ سینیٹر منتخب ہونا ہے, محسن نقوی یہاں پہ سینیٹر منتخب ہونا ہے اور پھر وزیر بننا ہے, اور اب محمد علی صاحب وزیر بن کے آ گئے ہیں, ہو سکتا ہے کسی سینٹ کی خالی نشست پر یا قومی اسمبلی کی نشست پر کہیں انہیں الیکشن لڑا کر پارلیمنٹیرین بھی بنوا دیا جائے. اگر یہی سب کچھ ہونا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب گھر کیوں نہیں چلے جاتے اور اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ ٹیک اوور کیوں نہیں کر لیتی. خام خواہ کیچڑ بھی اچھل رہا ہے, پرفارمنس بھی نہیں ہو رہی, عوام کو ریلیف بھی نہیں مل رہا, نون لیگ کا ووٹ بینک بھی کم ہو رہا ہے, اور نواز شریف کو غصہ بھی آ رہا ہے, اور شہباز شریف صاحب پرفارم بھی نہیں کر رہے. اس کا فائدہ آپ عمران خان کو ہی دے رہے ہیں. الٹیمیٹلی آپ کی غیر مقبول اور زیرو پرفارمنس والی حکومت آپ کے اور عوام کے فائدے کی تو نہیں ہے, لیکن عمران خان کو بہت فائدہ دے رہی ہے. اب آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں, آپ 9 مئی کا شور جتنا مرضی مچاتے رہیں, لیکن اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو پھر عوام کے دل میں 9 مئی والے ہی گھر کرتے جائیں گے, آپ لوگ نہیں.